آج ہم ایک بہت ہی عجیب کتاب پر بات کر رہے ہیں، ڈگلس ہوفسٹیڈر کی گوڈل ایشر باخ۔ جی اور یہ کتاب کمال کی ہے کیونکہ یہ تین ایسے لوگوں کو ایک ساتھ لاتی ہے جن کا آپس میں کوئی تعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بالکل، ایک ریاضی دان، ایک آرٹسٹ اور ایک موسیقار، کرٹ گوڈل، ایم سی ایشر اور یوہان سیباسٹین باخ۔ بظاہر تو ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ جی بظاہر تو بالکل بھی نہیں، لیکن ہوفسٹیڈر کا دعویٰ ہے کہ ان تینوں کے کام میں ایک بہت گہرا، ایک پوشیدہ دھاگا ہے، ایک لازوال سنہری لڑی۔ اور آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد اسی لڑی کو ڈھونڈنا ہے نا؟ بالکل، اور یہ کتاب صرف فن یا موسیقی کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ یہ ہمیں خود آگاہی، ذہانت اور شعور کے سب سے بڑے سوالات کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تو پھر آئیے اس سفر پر چلتے ہیں، اور یہ گتھی سلجھنا شروع ہوتی ہے ایک بہت پرانی کہانی سے۔ جی، ایک بادشاہ اور موسیقی کی تاریخ کے سب سے بڑے نام سے۔ اچھا؟ یہ بات ہے 1747 کی، جب یوہان سیباسٹین باخ پرشیا کے بادشاہ فریڈرک دی گریٹ سے ملنے گئے۔ فریڈرک دی گریٹ؟ وہ تو خود بھی موسیقی کا شوقین تھا، صحیح؟ جی، بہت بڑا شوقین اور خود ایک ماہر بانسری نواز تھا۔ اس نے اپنے دربار میں اس وقت کی ایک نئی ایجاد، پیانو فورٹے، مطلب آج کے پیانو کی ابتدائی شکل، اس کے کئی ساز رکھے ہوئے تھے۔ اور وہ باخ کی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ بالکل، تو بادشاہ نے باخ کو ایک دھن دی جسے آج شاہی دھن کہتے ہیں، اور یہ کوئی عام دھن نہیں تھی۔ اچھا۔ اسے خاص طور پر بہت پیچیدہ اور بے ترتیب بنایا گیا تھا تاکہ اس پر کچھ بنانا تقریباً ناممکن ہو۔ اور چیلنج یہ تھا کہ باخ اسی وقت وہیں پر اس دھن پر 3 حصوں والا ایک فیوگ بنا کر دکھائیں۔ ایک فیوگ؟ یعنی موسیقی کی وہ قسم جس میں ایک ہی دھن مختلف آوازوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بنتی چلی رہتی ہے۔ یہ تو موسیقی کی شطرنج کھیلنے جیسا ہے۔ بالکل، اور بادشاہ نے انہیں سب سے مشکل چال چلنے کو کہا تھا، اور باخ نے، جو اس وقت 62 سال کے تھے، موقع پر ہی ایک شاندار 3 حصوں والا فیوگ بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ واہ! لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ باخ اس چیلنج سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ اچھا؟ وہ واپس گئے اور اس شاہی دھن پر مزید کام شروع کر دیا، اور کچھ ہفتوں بعد انہوں نے بادشاہ کو ایک پورا شاہکار بھیجا جس کا نام تھا میوزیکل آفرنگ۔ اور اس میں کیا تھا؟ اس میں نہ صرف وہ 3 حصوں والا فیوگ تھا بلکہ 10 کینن اور ایک 6 حصوں والا فیوگ بھی شامل تھا۔ اور وہ 6 حصوں والا فیوگ آج تک موسیقی کی تاریخ کے پیچیدہ ترین کاموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ تو باخ نے یہ دکھایا کہ اصولوں کے ایک سخت نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی تخلیقی صلاحیت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جی بالکل، یہ کہانی کتاب کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک نظام کے اندر خود کو دہرانے، خود پر تبصرہ کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ باخ کی میوزک میں ایک ہی دھن خود اپنے خلاف بجائی جاتی ہے۔ یہ خود حوالہ جات یعنی سیلف ریفرنس کی پہلی جھلک ہے۔ ٹھیک ہے، تو باخ کی میوزک میں یہ خود کو دہرانے والا پیٹرن موجود ہے، یہ دوئی آواز کی دنیا۔ کیا ہمیں یہ عجیب چکر کہیں اور بھی نظر آتا ہے، جیسے بصری دنیا میں؟ بالکل، اور یہی ہمارا دوسرا کردار، ڈچ آرٹسٹ ایم سی ایشر، کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ ایم سی ایشر؟ ان کی تصویریں تو دماغ گھما دیتی ہیں۔ جی، ہوفسٹیڈر باخ کی میوزک کی ساخت کو سیدھا ایشر کے فن سے جوڑتا ہے۔ ان کی مشہور تصویر آبشار کو ہی لے لیں۔ ہاں، وہ تصویر تو مجھے یاد ہے، جس میں پانی ایک آبشار سے گرتا ہے، پھر ایک نالی میں بہتا ہے جو گھوم پھر کر واپس اسی آبشار کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور تصویر ہے، چڑھنا اور اترنا، جس میں راہب ایک قلعے کی چھت پر بنی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ ہاں، کچھ اوپر جا رہے ہیں اور کچھ نیچے، لیکن وہ سب ایک ہی چکر میں ہیں، وہ کبھی کہیں نہیں پہنچتے۔ بالکل، وہ جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں واپس پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے نا؟ یہ ہمارے دماغ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر یہ ہو کیسے رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہوفسٹیڈر اسی چیز کو عجیب چکر یا سٹرینج لوپ کہتا ہے، یعنی جب آپ کسی نظام کے درجات میں اوپر یا نیچے جاتے ہیں اور غیر متوقع طور پر وہیں واپس پہنچ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔
ایک درجہ بندی کا نظام جو خود اپنے اندر ہی مڑ جاتا ہے؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ باخ کی میوزیکل آفرنگ میں ایک ایسا کینن ہے جسے مسلسل بلند ہوتا کینن کہتے ہیں۔ وہ میوزک میں بالکل یہی کام کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایک سر سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی کلید بدلتی ہے، پھر بدلتی ہے، اور 6 بار کلید بدلنے کے بعد یہ واپس اسی سر پر آ جاتا ہے، لیکن ایک آکٹیو اونچا۔ واہ، یعنی ایک ایسا موسیقی کا چکر جو ہمیشہ اوپر ہی جاتا رہ سکتا ہے۔ تو باخ نے آواز میں وہ کیا جو عشر نے تصویر میں کیا، ایک لامنتہائی چڑھائی۔ بالکل۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک ذہین پیٹرن ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ یہی تو اس کتاب کا اصل سوال ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں اپنے تیسرے اور سب سے اہم کردار کو متعارف کروانا ہوگا، کرٹ گوڈل۔ کرٹ گوڈل، 20ویں صدی کے سب سے بڑے منطق دانوں میں سے ایک۔ اب یہاں منطق کیسے آتی ہے؟ دیکھیں، گوڈل نے حتمی ذہنی عجیب چکر بنایا۔ اس نے ایک قدیم یونانی فلسفیانہ تضاد کو لیا جس سے جھوٹے کا تضاد یا لائر پیراڈاکس کہتے ہیں، اور اسے خالص ریاضی میں بدل دیا۔ اچھا، وہ کلاسک پہیلی جیسے کوئی کہے یہ جملہ جھوٹا ہے۔ جی، اگر یہ جملہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ یہ تو ایک منطقی چکر ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہی تو اس کا کمال تھا۔ 1931 تک بہت سے ریاضی دان یہ سمجھتے تھے کہ وہ ریاضی کے لیے ایک مکمل اور مستقل نظام بنا سکتے ہیں، ایک ایسا نظام جو ریاضی کی ہر سچائی کو اپنے اصولوں سے ثابت کر سکے۔ اور گوڈل نے اس خواب کو توڑ دیا۔ ہمیشہ کے لیے۔ گوڈل کا کمال یہ تھا کہ اس نے ایک طریقہ ایجاد کیا جسے آج گوڈل نمبرنگ کہتے ہیں، جس کے ذریعے ریاضی کے فارمولے خود اپنے بارے میں بات کر سکتے تھے۔ ایک منٹ، ریاضی کے فارمولے خود اپنے بارے میں بات کر سکتے تھے؟ جی بالکل، اسی طرح جیسے ایک جملہ خود اپنے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس نے ریاضی کو ایک آئینہ دکھا دیا، اور اس آئینے میں ریاضی کو اپنی ہی حدود نظر آ گئیں۔ وہ کیسے؟ اس نے ایک ایسا پیچیدہ ریاضیاتی بیان بنایا جس کا جب ہم اسے ڈی کوڈ کرتے ہیں تو مطلب یہ نکلتا تھا، اس بیان کو اس نظام کے اصولوں کے تحت ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ارے، یہ تو ریاضی کی زبان میں وہی جھوٹے کا تضاد ہو گیا، ایک فارمولہ جو اپنی ہی ناقابل ثبوت ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اس کا مشہور نامکملیت کا نظریہ یعنی انکمپلیٹنس تھیورم سامنے آیا۔ اس نے ثابت کیا کہ ریاضی کا کوئی بھی مستقل رسمی نظام ہمیشہ ایسے سچے بیانات پر مشتمل ہوگا جنہیں وہ اپنے اصولوں کے تحت ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اگر وہ بیان سچا ہے تو نظام نامکمل ہے؟ جی، اور اگر وہ بیان جھوٹا ہے تو نظام متضاد ہے، کیونکہ وہ ایک جھوٹ کو ثابت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی اور ثبوت ایک ہی چیز نہیں ہے۔ کوئی بیان سچا ہو سکتا ہے لیکن ہم اسے نظام کے اندر رہتے ہوئے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ تو ریاضی کی دنیا کے لیے ایک دھماکہ خیز خیال ہوگا۔ اس نے ریاضی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دکھایا کہ کوئی بھی رسمی نظام، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تمام ریاضیاتی سچائیوں پر گرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ کتاب میں رسمی نظام کی اصطلاح بار بار آتی ہے۔ گوڈل کا نظریہ تو بہت پیچیدہ ہے، لیکن کیا قارئین کو اس کا تجربہ کروانے کا کوئی آسان طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ ہاں، اور ہوفسٹیڈر نے اس کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کھیل بنایا ہے جسے وہ ایم یو پزل کہتا ہے۔ ایم یو پزل؟ جی، یہ ایک سادہ رسمی نظام ہے۔ آپ کو ایک لفظ دیا جاتا ہے ایم آئی، اور آپ کو 4 اصول دیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک اصول کہتا ہے کہ اگر آپ کے لفظ کے آخر میں آئی ہے تو آپ اس کے آخر میں یو لگا سکتے ہیں۔ تو ایم آئی سے ایم آئی یو بن جائے گا۔ بالکل۔ ایک اور اصول کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایم ایکس کی شکل کا کوئی لفظ ہے تو آپ ایم ایکس ایکس بنا سکتے ہیں، یعنی ایم کے بعد جو کچھ بھی ہے اسے دگنا کر سکتے ہیں، تو ایم آئی یو سے آپ ایم آئی یو بنا سکتے ہیں۔ اور چیلنج یہ ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کیا آپ ایم یو بنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو نظام کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ جی، اور آپ گھنٹوں کوشش کر سکتے ہیں، درجنوں نئے الفاظ بنا سکتے ہیں، ایم آئی یو آئی یو، ایم آئی، لیکن آپ کبھی بھی ایم یو نہیں بنا پائیں گے۔ اچھا، تو یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں۔
ایک طرح سے ہاں، اصل بصیرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں اور نظام کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی نظام سے باہر نکل کر۔ جی، آپ اصولوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان اصولوں کی وجہ سے منہ بنانا ناممکن ہے۔ یہ بصیرت نظام سے باہر نکل کر حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ چھلانگ ہے جو ذہانت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب اب جڑنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس موسیقی میں چکر ہیں، فن میں چکر ہیں اور منطق میں چکر ہیں۔ باخ، اشر، گوڈل، تو وہ لازوال سنہری لڑی کیا ہے؟ آخر یہ سب کس طرح ایک ساتھ بنتا ہے؟ وہ لڑی عجیب چکر یا خود حوالہ جات کا تصور ہی ہے۔ تینوں نے اپنے اپنے شعبوں میں اس تصور کو کمال تک پہنچایا۔ باخ نے موسیقی میں، اشر نے بصری طور پر اور گوڈل نے منطق میں۔ جی، لیکن یہاں کتاب کا سب سے بڑا اور دھماکہ خیز خیال آتا ہے۔ ہوفسٹیڈر یہ نہیں کہہ رہا کہ شعور ایک عجیب چکر جیسا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شعور ہی ایک عجیب چکر ہے۔ ایک منٹ، کیا؟ تو میرا میں ہونے کا احساس، یہ آواز جو میرے سر میں بولتی ہے، یہ ایک قسم کا منطقی چکر ہے؟ یہی ہوفسٹیڈر کا مرکزی اور متنازع دعویٰ ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا شعور، ہمارا میں، کوئی پراسرار روح نہیں ہے جو دماغ کی مشین کو چلا رہی ہو۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ دماغ کے اربوں نیورونز کی سرگرمی سے خود بخود ابھرنے والا ایک نتیجہ ہے۔ لیکن یہ ایک خاص قسم کی سرگرمی ہے، ایک خود حوالہ جاتی سرگرمی۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں، دماغ خود کو کیسے حوالہ دیتا ہے؟ سوچئے کہ دماغ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پیٹرن پہچانتا ہے، ماڈل بناتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہے جس کا اسے ماڈل بنانا ہے، وہ خود۔ اچھا۔ جب دماغ کا نظام اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے کام کاج کا ایک ماڈل بنانے لگتا ہے اور پھر اس ماڈل کے لیے ایک علامت، ایک نام جیسے میں تخلیق کرتا ہے، تو ایک عجیب چکر پیدا ہوتا ہے۔ تو میں ایک کہانی ہے جو دماغ خود کو سناتا ہے، ایک ایسا چکر جو خود کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہمارا شعور دماغ کے نیورونز کا خود کو دیکھنے، خود کا ایک ماڈل بنانے اور پھر اس ماڈل میں ایک طرح سے پھنس جانے کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک وہم ہے، لیکن ایک بہت طاقتور وہم۔ اور یہیں سے مصنوعی ذہانت کا سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا۔ لازماً، کیونکہ اگر ذہانت اور شعور صرف رسمی اصولوں پر مبنی ایک پیچیدہ نظام کا نتیجہ ہے، چاہے وہ نیورونز کے ہوں یا کمپیوٹر چپس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصولی طور پر ایک مشین بھی باشعور ہو سکتی ہے۔ تو کیا ایک کمپیوٹر بھی ایک دن میں کا احساس حاصل کر لے گا؟ کیا اس کے اندر بھی ایک عجیب چکر پیدا ہو جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہوفسٹیڈر ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دیے ہوئے موسیقی کے چیلنج سے شروع ہو کر ہم اشر کی ناممکن سیڑھیوں سے گزرے، گوڈل کے منطقی دھماکے کو سمجھا، اور آخرکار یہ سب کچھ ہمارے اپنے ذہن کے سب سے بڑے راز سے جڑ گیا۔ بالکل، اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ عجیب چکر صرف ہوشیار پہیلیاں یا چالیں نہیں ہے، یہ اس بات کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ نظام خود اپنے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں، اور شاید یہی وہ کنجی ہے جو ذہانت اور شعور کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے کتاب میں ایکھیلیز اور کچھوے کے درمیان بار بار مکالمے آتے ہیں جو یونانی فلسفی زینیو کے تضادات پر مبنی ہیں۔ جی، زینیو کا ایک مشہور تضاد یہ ہے کہ تیز رفتار ایکھیلس سست رفتار کچھوے کو کبھی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ اسے ہمیشہ باقی آدھا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے جو ایک لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور شاید ہمارا ذہن بھی خود کو سمجھنے کی کوشش میں اسی طرح کی ایک لامتناہی دوڑ میں ہے، ہمیشہ خود کے قریب تر ہوتا ہوا لیکن حتمی سچائی کی گرفت سے ہمیشہ تھوڑا سا دور۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دماغ جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود اسی دماغ کا حصہ ہے جسے سمجھا جا رہا ہے۔ شاید یہی آخری اور سب سے بڑا عجیب چکر ہے۔